کہ وہ تشریف لائیں، آپ لوگ ایسی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. آپ سبھی کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک نعرہ ہے آنکھوں کا ستارہ محمد، ہے میرے آنکھوں کا ستارہ محمد، ہے ٹوٹے دلوں کا سہارا محمد، ہے ٹوٹے دلوں کا سہارا محمد. تو قیامت کے دن انبیاء کہیں گے یا محمد یا محمد. نعرہ سلوات. یہ زمین سجائیے یہ آسماں سجایا، پھر رسول کو حق نے اشکل بلایا. بسترے پیغمبر پہ علی شب ہجرت، یا نبی نے حیدر کو جانشین بنایا. ہے وہ قلب کی منزل ہو کوثر، ہے وہ قلب کی منزل ہو وہ کوثر. جب سے نام حیدر کا ورد کر لیا ہم نے، جب سے نام حیدر کا ورد کر لیا ہم نے، مشکل ہوئی آسان دل کا چین پایا ہے، مشکل ہوئی آسان دل کا چین پایا ہے. نعرہ سلوات. نماز کا دائرہ ابھی بھائی ایک اور اللہ عنہ کو آواز دیتا ہوں. اچھا تشریف لائیں. آپ لوگ ایسے بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں تاکہ آگے السلام علیکم. خوب یہی تو یہ رشتہ ہے، کوئی کمی نہیں. دو بچے ہوں تو دنیا کا کوئی کمی نہیں. دوستوں کے بنا رنگی کوئی موسمی نہیں، دوستوں کے بنا رنگی کوئی موسمی نہیں. دوستی جیسا کوئی دوسرا مرہم بھی نہیں. ہر قدم مفتی کے بھی قدموں میں پڑے ہوتے ہیں، دوست جب ماتم حلقوں میں کھڑے ہوتے ہیں. میں آواز دیتا ہوں کہ وہ نائب کا تشریف لائیں. نعرے درود استقبال کر دیجیے آپ. اے ماویہ تیرے کتے نظر نہیں آتے، اے ماویہ تیرے کتے نظر نہیں آتے. علی کو دیکھ کر کھیتوں میں کیوں بھاگ جاتے، علی کو دیکھ کر کھیتوں میں کیوں بھاگ جاتے. صلوات پڑھیے. زہرا کلال پوری جوانی نہ آئے گا، زہرا کلال پوری جوانی نہ آئے گا. اور جب بھی آئے گا پورا جہاں جنم آئے گا، اور جب بھی آئے گا پورا جہاں جنم آئے گا. سوتے رہو رسول کی تربت کے آس پاس، سوتے رہو رسول کی تربت کے آس پاس. جب بھی آئے گا نتیجہ عمر کا بنا کر لے آئے گا. صلوات پڑھیے. ابھی آپ سماعت کر رہے تھے. السلام علیکم. آپ کو جشن کی بہت بہت مبارکباد. وفا جو ہے مدین مرسل سے کر گئے ہوتے، علی کو مولا سمجھ کر سدھر گئے ہوتے. نہ گھر بطول کا جلتا نہ کربلا ہوتی، اگر یہ تینوں بچپن میں ہی مر گئے ہوتے. نام اصغر ہے میرا، میں ہوں وفا کا غلام. شاہ رسولوں کی کیا کرتی ہے جھک جھک کے سلام. بے بسوں میرے تبسم کی زیارت ہے حرام. ظلم کے نام میرے نام سے گھبراتے ہیں، اس طرف تیر بھی آتے ہوئے تھراتے ہیں. آئیے میں نے آغاز سے
سماعت کر رہے تھے، لیکن میں دروگا جی کے لڑکے کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پہ تحریر صاحب سامنے حضرات السلام علیکم، اس جشن کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ سر پر یزیدیت کے تبسم کا وار ہے، سر پر یزیدیت کے تبسم کا وار ہے، اصغر تیری زبان ہے یا ذوالفقار ہے، اصغر تیری زبان ہے یا ذوالفقار ہے، زہرا کا لال مرضی پروردگار ہے، زہرا کا لال مرضی پروردگار ہے، بعد رسول دین کا جو ذمہ دار ہے، ارے خندق کا مارکا ہو یا خیبر کا مارکا، عباس لڑ رہے ہیں علی کی پکار ہے، عباس لڑ رہے ہیں علی کی پکار ہے، نعرہ صلوات۔ دست علی میں آ کے سنبھلتی تھی ذوالفقار، ہر وقت اپنا رنگ بدلتی تھی ذوالفقار، شعلوں سے دنگروں میں ابلتی تھی ذوالفقار، نسلوں کو دیکھ دیکھ کے چلتی تھی ذوالفقار، نسلوں کو دیکھ دیکھ کے چلتی تھی ذوالفقار، سامان تھا جو اہل برقع کے سکون کا، دھبا نہیں تھا اس پہ غریبوں کے خون کا، دھبا نہیں تھا اس پہ غریبوں کے خون کا، نعرہ صلوات۔ لبے فرات پہ نہجے بلاغہ کون روکے گا، لبے فرات پہ نہجے بلاغہ کون روکے گا، لبے فرات پہ نہجے بلاغہ کون روکے گا، نعرہ صلوات۔ کس نے بدر کو لوٹا ہے سب جانتی ہے یہ، اپنا پرایا کون ہے پہچانتی ہے یہ، جس نے علی کو مانا اسے مانتی ہے یہ، ہر حال کر گزرتی ہے تو ٹھانتی ہے یہ ہے کنیز بنت جناب رسول کی، تلوار ہے علی کی سہیلی بطول کی، تلوار ہے علی کی سہیلی بطول کی، نعرہ صلوات۔ اور کوئی سلطان بابو پڑھنا چاہتا ہوں تو پڑھنے بھیجا۔ میں حکیمان گلچہ رشیا کے صاحب گیا میں دعوت دے رہا ہوں مفتی خان اطلاق کو، تو وہ تشریف لائیں، میری بنا دینا، لیکن تشریف لائیں، آپ نعرہ درود استقبال کر دیجیے۔ پہلی آپ کے سامنے ہے اور یہ مفتی خانی بھی کرنے لگے ہیں، آپ کے روبرو ہیں۔ السلام علیکم۔ ملالت رسول خدا بہت بہت مبارک ہو۔ جشن اس طرح سے سچوں کا منایا جائے، جشن اس طرح سے سچوں کا منایا جائے، جشن اس طرح سے سچوں کا منایا جائے، آسمانوں کو زمینوں پہ بچھایا جائے، بر محمد والے محمد صلوات۔ میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری ثنا کے بغیر،
दावत देता हूँ। अली ने पूर्ण दरबार अदा किया सैदा, अली ने कहा सुभान अल्लाह रब्बे आला, अली के दुश्मन ने अली पे वार किया, लहू में डूब गया, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब मैं आवाज देता हूँ बड़े भाई जनाब ताबिर हुसैन ताबिर साहब को कि वो तशरीफ लाएं, नारे दुरूद से आप इनका इस्तकबाल कर देंगे। सबसे पहले आप सबको इस जश्न की मुबारकबाद। और देखिए पहले पढ़ेंगे, बीच में पढ़ेंगे या लास्ट में पढ़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे छोटे भाई जनाब जाफर सेठी साहब यहाँ पर तशरीफ फरमाए हैं। वो उम्र में बड़े हैं लेकिन इल्म में हमसे ज्यादा है। मैं उस्ताद शायद कहूँगा नहीं, जनाब जाफर सेठी साहब की इस तरह से इस कलाम को तैयार किया है और जितने भी हमारे शोरा हजरात हैं जो अलमाई के नाम हैं, जिन लोगों की भी तबीयत खराब है, जैसे मुझे पता चला है कि हमारे बहुत अच्छे नवाखान जनाब मच्छर भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। हमारे बड़े भाई जनाब शाहीन रज़ा ज़ैफ़ी साहब वो भी हॉस्पिटल में हैं। जनाब जाफर साहब, यह आपकी दुआओं का नतीजा है, यहाँ पर तशरीफ फरमा है। हम सब दुआ करें कि हमारे जो भी शायरी अहले बैत हैं, उलमाए किराम हैं, सबकी सेहत सलामत रहे। तो लीजिए मैं चंद शेर पेश कर रहा हूँ आपके बीच। मुलाजा फरमाई, आशिके अहमद हूँ मैं, दुनिया में शोहरत हो गई। आशिके अहमद हूँ मैं, दुनिया में शोहरत हो गई। जिंदगी रोशन मेरी इनकी बदौलत हो गई। आशिके अहमद हूँ मैं, दुनिया में शोहरत हो गई। जिंदगी रोशन मेरी इनकी बदौलत हो गई। आपकी महफिल सजी है क्या मोहम्मद मुस्तफा, आपकी महफिल सजी है या मोहम्मद मुस्तफा। अर्श वालों की भी इस महफिल में शिरकत हो गई। अर्श वालों की भी इस महफिल में शिरकत हो गई। वही जन्नत जाएगा, बस वही जन्नत जाएगा। मुलाजा फरमाए, वही जन्नत जाएगा, बस वही जन्नत जाएगा। मुस्तफा की आग से जिसको भी उल्फत हो गई, मुस्तफा की आग से जिसको भी उल्फत हो गई। और मुलाजा फरमाए, कर दिया है जिसकी माने भी हिसारे अहमदी, कर दिया है जिसकी माने भी हिसारे अहमदी। जिंदगी उसकी हमेशा को सलामत हो गई। जिंदगी उसकी हमेशा को सलामत हो गई। और शेर देखें, महफिल अहमद में जैसे ही कदम मैंने रखा, महफिल अहमद में जैसे ही कदम मैंने रखा, खुल्द जाने की मुझे फौरन बशारत हो गई। खुल्द जाने की मुझे फौरन बशारत हो गई। और मख्तार कर रहा हूं, कैसे मैं ताबीर बरता हूं जमाने को बड़ा। शेर देखें, कैसे मैं ताबीर बरता हूं जमाने को भला। लब पे नाम आया मोहम्मद का इबादत हो गई। लब पे नाम आया मोहम्मद का इबादत हो गई। सलाम।
बड़े भाई काबिल भाई के बाद मैं दावत देता हूँ अफ्तारी साहब को कि वो तशरीफ लें। कोई बात नहीं, तहरीर साहब को मैं दावत देता हूँ कि वो माइक को तशरीफ लाएं। नारे दरूद के तबाद सबसे पहले तो आप सभी लोगों को आज के जश्न की बहुत बहुत मुबारकबाद। एक मतलब और दो शेर आप क्या से गाना हो। जो इश्क़ मोहम्मद का तलबगार नहीं है, जो इश्क़ मोहम्मद का तलबगार नहीं है, हरगिज़ वो बशर साहिब किरदार नहीं है, हरगिज़ वो बशर साहिब सौदा है दिलों का यहाँ, चेहरे न संवारो, सौदा है दिलों का यहाँ, चेहरे न संवारो, ये शहर नबी मिस्र का बाजार नहीं है, ये शहर नबी मिस्र का बाजार नहीं है, और हमको तो क़यामत में बचा लेंगे मोहम्मद, हमको तो क़यामत में बचा लेंगे मोहम्मद, वो लोग डरे जिनका मददगार नहीं है, वो लोग डरे जिनका मददगार नहीं है, और नात का ये मतलब और होती है हमको हमको तो क़यामत में बचा लेंगे मोहम्मद, वो लोग डरे जिनका मददगार नहीं है, वो लोग डरे जिनका
اور جس پہ سرکار مدینہ کی عنایت ہو جائے حشر سے پہلے وہ حقدار شفاعت ہو جائے حشر سے پہلے. اور آخری شعر آگے کرنا ہوگی گا دوبارہ شعر ہے. یا الہی میرے ایسی کوئی صورت ہو جائے. یا الہی میرے ایسی کوئی صورت ہو جائے ہر مسلمان کو مسلمان سے محبت ہو جائے ہر مسلمان کو مسلمان سے محبت ہو جائے. یا صورت ہو جائے ہر مسلمان کو مسلمان سے محبت ہو جائے ہر مسلمان کو مسلمان سے محبت. ایک سلام کر دیتا ہوں. جسے نام محمد سے محبت ہو جائے اس کی شاہوں سے سوا شوقت و عظمت ہو جائے اس کی شاہوں سے سوا شوقت و عظمت ہو جائے. مکہ سے لگا ان کے دیدار کی حسرت ہے میرے دل میں صغیر. ان کے دیدار کی حسرت ہے میرے دل میں صغیر. جن کے روضے کو ہی دیکھیں تو عبادت ہو جائے. جن کے روضے کو ہی دیکھیں تو عبادت ہو جائے. ان کے دیدار کی حسرت ہے میرے دل میں صغیر. جن کے روضے کو بھی دیکھیں تو عبادت ہو جائے. کاش ایک بار مدینے کی زیارت
والد جناب سفیر صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف آئیں، آپ نعرہ درود سے استقبال کر دیجیے۔ مومنین حضرات، ماشاءاللہ بڑی پرنور شب ہے آج، دو سابقین کے یوم ولادت ہے رحمت للعالمین سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت ہے۔ بہرحال زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے نعت پاک کے 3-4 اشعار پیش کر مطابق آئی مطلع دیکھیں۔ کاش ایک بار، معذرت چاہتا ہوں یہ بھی پڑھ دیا تھا میں نے، دوسرے نعت پاک کے 3-4 سے۔ تم شاہ دو عالم ہو، سب کچھ ہی تمہارا ہے، تم شاہ دو عالم ہو، سب کچھ ہی تمہارا ہے، تم شاہ دو عالم ہو، سب کچھ ہی تمہارا ہے، پاتے ہیں سبھی تم سے ایمان یہ ہمارا ہے، پاتے ہیں سبھی تم سے ایمان یہ ہمارا ہے، میں فیض تصور سے پہنچا ہوں مدینے میں فیض تصور سے پہنچا ہوں مدینے میں، وہ سامنے روضہ ہے، دل میں نظارہ ہے، وہ سامنے روضہ ہے، دل میں نظارہ ہے۔ اور خاص شعر دیکھیں تو بھائی، در پردہ کرم کرنے آتے ہیں میرے آقا، در پردہ مدد کرنے آتے ہیں میرے مولا، سرکار مدینہ کو جب میں نے پکارا ہے، سرکار مدینہ کو جب میں نے پکارا ہے، تم شاہ دو عالم ہو۔ نعرہ صاحب ابھی آپ مترنم شاید جناب سفیر صاحب کو سماعت کر رہے تھے،
میں دعوت دیتا ہوں جناب شاکر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں. جناب شاکر صاحب تشریف لا رہے ہیں. آپ کو نعرہ درود سے استقبال کر دیا. آپ سبھی حضرات کو پیش کرتا ہوں. نعت پاک کا مطلب کرتا ہوں، سماعت کیجیے گا. یہ نہ پوچھو ہمیں کیا کیا دکھائی دیتا ہے. یہ نہ پوچھو ہمیں کیا کیا دکھائی دیتا ہے. رسول پاک کا جلوہ دکھائی دیتا ہے. رسول پاک کا جلوہ دکھائی دیتا ہے. جسے حضور کے جلوے نظر نہیں آتے، مجھے وہ شخص کچھ اندھا دکھائی دیتا ہے. جسے حضور کے جلوے نظر نہیں آتے، مجھے وہ شخص کچھ اندھا دکھائی دیتا ہے. مجھے وہ شخص کچھ اندھا دکھائی دیتا ہے. رسول پاک کا جلوہ دکھائی دیتا ہے. رسول پاک کے منبر پا گیا شاکر، مقام اس کا تو اونچا ہے. مقام اس کا تو اونچا دکھائی دیتا ہے. یہ نہ پوچھو ہمیں کیا کیا دکھائی دیتا ہے. اور نعرہ صلوات کہیے گا. ایک نعرہ صلوات پڑھیے گا. بس ایک تذکرہ ہے محمد کے شہر میں، ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں. ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں. آئے نہ کوئی دشمن ہے آلے نبی یہاں، یہ حکم سیدہ ہے محمد کے شہر میں. یہ حکم سیدہ ہے محمد کے شہر میں. بس ایک تذکرہ ہے محمد کے شہر میں. ہر بانی ستم ہے پریشان کیا کرے. ہر بانی ستم ہے پریشان کیا کرے. زہرا کا دبدبہ ہے محمد کے شہر میں. زہرا کا دبدبہ ہے محمد کے شہر میں. بس ایک تذکرہ ہے محمد کے شہر. محمد کے شہر میں ہر ظلم کر کے تھک
गए काटे उदास, हर जुल्म करके थक गए काटे उदास, हर फूल हंस रहा है मोहम्मद के शहर में, हर फूल हंस रहा है मोहम्मद के शहर में, शाकिर तुम्हारी बात का मौसम गवाह है, शाकिर तुम्हारी बात का मौसम गवाह है, रहमत की एक घटा है मोहम्मद के शहर में, रहमत की एक घटा। और ये शाकिर साहब के बाद में दावत देता हूँ जनाब करम साहब ने तशरीफ लाए, नारे को से इस्तकबाल कि मुमकिन सना कहाँ है रिसालत मुआब की, मुमकिन सना कहाँ है रिसालत मुआब की, गिरने गिरेगा कौन भला उस्ताद की, मुमकिन सना कहाँ है रिसालत मुआब की, गिरने गिरेगा कौन भला उस्ताद की। पढ़ते जाएंगे समाज हमारे कि मंजिले इश्क मिली नैज़ो तलवार के पास, मंजिले इश्क मिली नैज़ो तलवार के पास, अब भी आती है अनल अपनी सदा दार के पास, अब भी आती है सदा, अब भी आती है अनल अपनी सदा दार के पास, फिर देखें वो जहाँ जाएंगे जन्नत की बहारें होंगी, वो जहाँ जाएंगे जन्नत की बहारें होंगी, काम क्या उनके गुलामों का भला नार के पास, काम क्या उनके गुलामों का भला नार के पास, में देखे बारिशें दुख को गर्म होगी यकीनन, बारिशें दुख को गर्म होगी यकीनन होगी, आप पहुँचने तो जरा दे मेरे, आप पहुँचे तो जरा मेरे तरफदार के पास, आप पहुँचे तो जरा मेरे तरफदार के पास, देखो वो तो आका की करना झलक थी यारो, वो तो आका की करना सी झलक थी यारो, उसमें यूसुफ जो मिला मिस्र के बाजार के पास, उसमें यूसुफ जो मिला मिस्र के बाजार के पास, हश्र का खौफ नहीं साथिए कौसर है अभी, और जागीरे जिना है मेरे सरकार के पास, और जागीरे जिना है मेरे सरकार के पास। जो मैंने आज कहे हैं वो हाथ कर देता हूँ कि समंदर शायर होता है जो जाफर, समंदर शायर होता है जो जाफर, हर एक जानिब किनारा चाहिए है, समंदर शायर का है जो जाफर, हर एक जानिब किनारा चाहिए है, मैं सैलाब तखय्युल में फंसा हूँ, मैं सैलाब तखय्युल में फंसा हूँ, मुझे तेरा सहारा चाहिए, मुझे तेरा सहारा चाहिए, और आला आला और तो खता और के चलते चले तो न आत्मा जमीन न आदम किसी नमू, न आत्मा जमीन न आदम किसी नमू, उस वक्त से ये गुल चले हाथी का फूल है, न आत्मा जमीन न आदम किसी नमूद, उस वक्त से ये गुलशन हस्ती का फूल है,
اس وقت ماں عوام کے بدلے دل و دماغ یہ جان رسول عدل سے رسول ہے، یہ جان عوام عدل سے رسول ہے۔ اندھیرے میں عرب ڈوبا ہوا تھا، اندھیرے میں عرب ڈوبا ہوا تھا، ہر ایک کی تیرگی میں زندگی تھی، اندھیرے میں عرب ڈوبا ہوا تھا، ہر ایک کی تیرگی میں زندگی تھی۔ اچانک ایک ایسا چاند نکلا جدھر دیکھو عرب میں روشنی تھی، جدھر دیکھو عرب میں روشنی تھی۔ اور ایک نعت حاضر کیے دیتا ہوں، بڑا سا سمجھ کریں مسئلہ حاضر کیے دیتا ہوں کہ مصطفیٰ کا حق نما اور راہ پر کوئی نہیں، مصطفیٰ کا حق نما اور راہ پر کوئی نہیں، جو دکھائے منزل شق القمر کوئی نہیں، مصطفیٰ کا حق نما اور راہ پر کوئی نہیں، جو دکھائے منزل شق القمر کوئی نہیں۔ خود خدا قرآن میں جس کا قصیدہ خوان ہے، خود خدا قرآن میں جس کا قصیدہ خوان ہے، ماں سوا احمد کے اتنا معتبر کوئی نہیں۔ کہ خود خدا قرآن میں جس کا قصیدہ خوان ہے، ماں سوا احمد کے اتنا معتبر کوئی نہیں۔ حضرت آدم سے لے کر جز محمد مصطفیٰ، حضرت آدم سے لے کر جز محمد مصطفیٰ، انبیاء سب ہیں بشر، خیر البشر کوئی نہیں۔ کہ حضرت آدم سے لے کر جز محمد مصطفیٰ، انبیاء سب ہیں بشر، خیر البشر کوئی نہیں۔ فاطمہ کی عالی نظر رسول پاک ہے، مصطفیٰ کی فاطمہ کی عالی نظر رسول پاک ہے، دیر میں آلے نبی سے معتبر کوئی نہیں، دیر میں آلے نبی سے معتبر کوئی نہیں۔ شکر خالق کر کے کہتا ہوں یہی میں صبح و شام، شکر خالق کر کے کہتا ہوں یہی میں صبح و شام، قدوۂ مرشد بہتر راہبر کوئی نہیں، قدوۂ مرشد بہتر راہبر کوئی نہیں۔ معتبر موسیٰ عیسیٰ بھی خلیل اللہ حبیب، معتبر موسیٰ عیسیٰ بھی خلیل اللہ حبیب، مرسل آدم حبیب حق مگر کوئی نہیں، مرسل آدم حبیب حق مگر کوئی نہیں۔ میم کا پردہ فقط ہے منزل قوتین پر، میم کا پردہ فقط ہے منزل قوتین پر، درمیاں احمد و حق کے عرش پر کوئی نہیں، درمیاں احمد و حق کے عرش پر کوئی نہیں۔ منزل سدرا پہ یہ جبریل کو کہنا پڑا، منزل سدرا پہ یہ جبریل کو کہنا پڑا، یا نبی تم کا جہاں میں راہبر کوئی نہیں۔ منزل سدرا پہ یہ جبریل کو کہنا پڑا، یا نبی تم کا جہاں میں راہبر کوئی نہیں۔ رحمت للعالمین ہو شافعِ محشر ہو تم، رحمت للعالمین ہو شافعِ محشر ہو تم، جو تمہارے آنکھوں کا چارہ کوئی نہیں۔ رحمت للعالمین ہو شافعِ محشر ہو تم، جو تمہارے آنکھوں کا چارہ کوئی نہیں۔ دوش سرکار رسالت کو چھوئے جس کے قدم، کہ دوش سرکار رسالت کو چھوئے جس کے قدم، مرتضیٰ کے ناصبہ ایسا بشر کوئی نہیں، کہ دوش سرکار رسالت کو چھوئے جس کے قدم، مرتضیٰ کے ناصبہ ایسا بشر کوئی نہیں۔ بے نوا ہوں لا دوا ہوں لیجئے میری خبر، آپ لیجئے کہ بے نوا ہوں لا دوا ہوں لیجئے میری خبر، یا نبی میرا جہاں میں چار اگر کوئی نہیں، کہ بے نوا ہوں لا دوا ہوں لیجئے میری خبر، یا نبی میرا جہاں میں چار اگر کوئی نہیں۔ تو مقطع حاضر کیے دیتا ہوں کہ ہے عقیدہ اپنا جعفر رب اکبر کی قسم، ہے عقیدہ اپنا
میں اپنے بعد آج کی تاریخ گروہ کی لازے کے لیے دعوت دیتا ہوں اپنے چھوٹے بھائی جناب مولانا فراد باقی صاحب کو بھی کچھ تشریف لائیں، نعرہ درود کا استقبال کرتے ہیں۔ اس
اسلام میں نہ جانے کتنے مفہوم اور کتنے مطالب پوشیدہ ہیں۔ محمد یعنی سچائی، محمد یعنی صداقت، محمد یعنی امین، محمد یعنی جھوٹ کی سچ پر فتح، محمد یعنی آئین کردار، محمد یعنی باطل پر حق کا غلبہ۔ جس نے آواز بلند کی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان بیہڑ بنجر اور سنگلاخ وادیوں میں، اس دور میں، اس ماحول میں جہاں ایک ایک بات پر 40 سال تک لڑائیاں ہوتی تھی، لڑکیوں کو زندہ تربور کیا جاتا تھا، حضور سرور کائنات نے لا الہ کی آواز بلند کی۔ لوگوں نے مانا یا نہیں مانا یہ بات کی بات ہے، بس 2 باتیں عرض کر کے مبارکباد دے کے جگہ چھوڑتا۔ مانا یا نہیں مانا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن تاریخ کے جھروکوں نے یہ منظر دکھایا کہ جب ایک بڑی بھیڑ حضور سرور کائنات کے پاس آئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کیا میری بات مانو گے یا نہیں مانو گے؟ کہا مان لیں گے۔ کہا تم نے لشکر نہیں دیکھا پھر بھی مانو گے؟ کہا مان لیں گے۔ کہ کیوں مان لو گے؟ کہا اس لیے کہ آپ صادق ہیں، سچے ہیں۔ ابھی انہوں نے اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا ہے لیکن محمد عربی کے کردار کا کلمہ پڑھ لیا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ یہ ابھی اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا ہے انہوں نے، لیکن ذات حضور سرور کائنات کے کردار کا کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ کا مانیں گے اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جس نے اپنے دستے اعجاز سے سنگریزے مس کیے تو وہ کلمہ پڑھنے لگے۔ سنگریزوں کو گویائی عطا ہو رہی ہے۔ اس دنیا میں جس میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، ناطقے کے لیے زبان کی شرط ہے، ایک خاص نشو و نما کی ضرورت ہے، لیکن سنگریزے نہ ذوی العقول ہیں، نہ زبان رکھتے ہیں، نہ شعور رکھتے ہیں، لیکن حضور کے دستے اعجاز پر آنے کے بعد کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کارخانے قدرت میں صنائے دو عالم کی خلقت میں اس دستے اعجاز رکھنے والے شخصیت کی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جسے سبب کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک رخ ہے، اس کو سن لیجئے اور مبارکباد جشن کی۔ یہ عالم امکان اور عالم اقوان، حضور سرور کائنات کی ذات کیا ہے، صرف موضوع پر بات کروں۔ ذات عالیت نے فرمایا ان تو کنز مخفیہ میں چھپا خزانہ تھا، وَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، مجھے اس بات سے محبت ہوئی یا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِأُعْرَفَ لِكَيْ، بس میں خلق کو محل خلق ملایا تاکہ میری پہچان ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ خلق اول جو محل خلق میں آئی یہ خدا کی پہچان کے لیے آئی، تو خدا کی پہچان جب ان سے ہونا ہے تو عقلاً یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان کی صفات سے خدا کے صفات ملتے جلتے ہوں۔ ان کی قدرت کو دیکھیں تو خدا کی قدرت سمجھ میں آئے، ان کے غلبے کو دیکھیں تو خدا کا غلبہ سمجھ میں آئے، ان کے علم اور جبروت کو دیکھیں تو خدا کا علم اور جبروت سمجھ میں آئے۔ کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں
تو آپ کو خلق کیا تو حضور سرور کائنات کی ذات جو سراپا جمال و جلال و کمال ہے وہ ذات احدیت کی شناخت کے لیے آئی ہے. تو اب محمد کے چہرے پر نظر پڑے گی تو خدا کا شعور ہوگا. محمد کے فضائل پڑھو گے تو خدا کے کمالات سامنے آئیں گے. محمد کا جلوہ بکھرے گا تو خدا کا جمال نظر آئے گا. اس لیے جس نے محمد کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. مگر محمد کی شناخت کیسے ہو کا ضروری ہے کہ پہلے علی کو پہچانو تاکہ محمد کو پہچانو. صلوات پڑھیں محمد والے. پھر مقام عرفان میں میرے مولا نے فرمایا کہ لولا نحن ما عرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی. لولا نحن ما عبد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی. اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ پہچانا نہ جاتا. بس ایک بات عرض کروں جہاں پر بات رکی ہے اور اسے مکمل کر دوں. ہم چونکہ بالکل ایک الگ ہٹ کے رخ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہم اپنے کاٹے کسی بات کو سمجھنے اور سوچنے اور درک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ہماری کوشش ہماری اوقات کے تحت ہوتی ہے. اس لیے اس سے اوپر کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ہم عالم اسباب میں ہیں. یہ دنیا عالم اسباب ہے اور عالم اسباب میں ہر چیز ایک سبب ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ مظاہر ذات الہی ہے. تو اللہ کل شیء قدیر کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ ایک نیا فرض کر رہا ہوں، اللہ کل شیء قدیر کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ ہم سمجھیں تو حضور سرور کائنات کیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ترجمہ کیا کیسے ہوگا؟ یہ مائک کام کر رہا ہے. میری طرف دیکھیے، یہ مائک کام کر رہا ہے. یہ عالم اسباب کی ایک صنعت ہے. یہ صنعت ہے، اسے کہتے ہیں صنعت، اسے خلقت نہیں کہتے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کا جو بنانے والا ہے وہ صانع ہے، صنع ہے. صنعت اور خلقت کا ایک بنیادی فرق ہے. بہت دور ہے بحث، مجھے 10 منٹ گفتگو کرنا ہے. صنعت اور خلقت کا ایک بنیادی فرق ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کی آخری اوقات بس اتنی ہے کہ وہ مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ وہ کچھ چیزوں کی ماہیت، حیثیت، ان کے حرکات و سکنات، ان کی کیفیات کا علم حاصل کر کے انہیں آپس میں ملا کے کوئی تیسری چیز بن گئی. بس یہی اس کی اوقات ہے، اس سے آگے کچھ نہیں. اسی لیے تب ماہرین تبدیلی کی 2 قسمیں مانتے ہیں. ایک تبدیلی وہ جو اپنی حالت پر واپس آ جائے، ایک تبدیلی وہ جو اپنی حالت پر واپس نہ آ سکے. یہیں سے علم اور معجزے کا فرق شروع ہوتا ہے. تبدیلی کی دوسری قسم تسلیم کرنا، یہیں پر عاجزی ہے. بالکل آسان، بچوں کے لیے 8ویں کلاس کے بچے اس بات کو سمجھتے ہیں. ہم پانی کو فریزنگ پوائنٹ پر لا کے برف بنا سکتے ہیں، یہ تبدیلی، اور برف کو ٹمپریچر دے کے پانی میں تبدیل کر سکتے ہیں. لیکن ہم لکڑی کو جلانے کے بعد جب کوئلہ بن جائے اور کاربن ہوا میں اڑ جائے تو پھر ہم اسے لکڑی نہیں بنا سکتے. یہ تبدیلی کی دوسری قسم ہے. سائنسدانوں کی، اہل علم و دانش و بینش کی تبدیلی کی یہ دوسری قسم تسلیم کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان صانع ہو سکتا ہے مصنوعات کا، مگر عاجز ہے، محتاج ہے. اس کی اوقات اس سے زیادہ نہیں ہے کیونکہ تجربات اور حادثات پر ڈیپینڈ علم رکھتا ہے. یہاں سے اختیار شروع ہوتا ہے خالق کا. جادوگروں نے رسیوں کے سانپ بنائے، یہ تبدیلی کی ایک قسم ہے، مگر اسے دوبارہ اس حالت پر واپس نہیں لا سکتے. جناب موسیٰ نے عصا پھینکا، وہ اژدہا بنا اور سارے سانپوں کو نگل گیا، اور پھر اٹھایا تو پھر عصا بن گیا. یہ تبدیلی کی دوسری قسم ہے. وہ جادوگروں کا شوکہ بازی کا علم تھا.
جہاں پر سارے علوم عاجز آ جائیں وہاں سے اللہ کے نبی کا معجزہ شروع ہوتا ہے. اب سمجھیے اب یہاں سے جناب موسیٰ کا معجزہ شروع ہوا. اب یہاں ساری شوکت بازی اور ساری ٹیکنک اور ساری صلاحیتیں ختم ہیں. یہ نبوت ہے. معجزہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایک سے ہے جہاں سب عاجز آ جائیں وہاں سے نبی یا امام معجزہ دکھاتا ہے. حضور سرور کائنات کے پاس لوگ اکٹھے ہو کے آئے. آپس میں انہوں نے میٹنگ کی. کسی نے کہا الیاذ باللہ یہ جادوگر ہے, کسی نے کہا رسول ہے. تو آپس میں ان میں جو بہت ان کے لیڈر پڑھے لکھے قابل گنے جاتے تھے انہوں نے کہا کہ جادو زمین پر چلتا ہے, آسمان پر نہیں چلتا. 14ویں کا چاند اپنا جلوہ دکھا رہا تھا, اپنی تمازت دکھا رہا تھا. اکٹھے ہو کے آئے, آپس میں یہ طے کیا کہ ان سے کہیں گے کہ آپ چاند کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیں. اگر یہ جادوگر ہوں گے تو ان کا جادو چاند پر نہیں چلے گا, اگر نبی ہوں گے تو معجزہ دکھائیں گے. حضور نے فرمایا کیوں؟ کہ بس ہم چاہتے ہیں آپ پڑھ دیجئے, پورے واقعات و تفصیلات موجود ہیں. حضور نے انگلی سے اشارہ کیا, چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا. کہ ایک ٹکڑے کو ادھر اویس پر اور ایک ٹکڑے کو ادھر. پورا واقعہ شرح سے علامہ ویسی نے لکھا ہے. کہا اچھا پھر ملا بھی دیجیے. آپ نے پھر ملا بھی دیا. سب کچھ دیکھنے کے بعد کچھ بھی کر دیجیے, جسے ماننا نہیں ہے وہ مانے گا. کچھ بھی کر دیجیے. سب کچھ دیکھنے کے بعد بولے اچھا اب ہم طے کریں گے آپس میں سب, پھر کل بتائیں گے کہ کیا کرنا. پھر جب آپس میں طے کیا, کہا یار ہو سکتا ہے کہ ان کا جادو آسمان پر بھی چلتا ہو. بات وہیں پر ختم ہو گئی. اور سرکار مجلسی نے لکھا, حضور لکھتے تبلیغ کے لیے. اب ہم آپ نے کہا بھائی ذرا آپ نماز پڑھیے. بولے نماز پڑھیں گے پہلے ہم سے کشتی کرو. ارے ہم آئے تھے یار, مولوی صاحب کہے کہ نماز پڑھو, بولے سے کشتی لڑو. حضور سرور کائنات نے اسے دعوت دی کہ بھائی تو اللہ پر ایمان لیا, بولا کشتی لڑو مجھ سے, میں تو پہلوان ہوں. ایک واقعہ پڑھ رہا ہوں میں نے, سرکار میرے سے کہا کشتی لڑو, آپ تو پہلوان ہے. ہم کہتے ہیں ہم دوسری زبان. کہا اچھا بھائی مان گیا, لا الہ الا اللہ. کہا نہیں کشتی لڑو. کہا اچھا کشتی لڑی اگر تو مانے گا. کہا جت کر تو مجھے مان جاؤ. حضور نے اٹھایا اور پڑھا. کہنے نہیں پھر سے 3 بار, جب تینوں بار چل ہوا تو کپڑے جھاڑتا ہوا بولا کہ نہیں تمہارا خدا ایک بات اچھی ہے کہ مدد بہت جلدی تمہاری کرتا ہے. جسے ماننا نہیں ہے وہ مان کے نہیں دے گا. گردے کلیجے ڈھکڑے سب کھلا دینا, وہ مان کے نہیں دے گا. یہ طے ہے. اور جہاں ظرف ہے, فرق سمجھیے کہ بیوقوفی کی باتوں کا نام دین نہیں ہے, نان لاجیکل کوئی بات ہے, کسی بڑی باتوں کا نام دین نہیں ہے. فرق سمجھیے. حضور کو واقعہ کتنا مشہور ہے کہ بڑھیا کا کوڑا, بہت سے لوگ وہ تو بڑھیا کا کوڑا حضور چھاڑ کے آگے بڑھ گئے کبھی کا. بہت سے لوگ اس کوڑے کو آئے کے لیے بیٹھے ہیں اور وہی قصہ سناتے ہیں بچوں کو تھوڑا دلا پر پیدا کرنے کے لیے. رسول اللہ بڑھیا کوڑا ڈالتے تھے, رسول اللہ بڑھیا کوڑا ڈالتے تھے. فرق سمجھیے, بات کی نوعیت سمجھیے. بڑھیا کوڑا ڈالتی تھی, رسول کوڑا جھاڑ کے نکل جاتے تھے. دین کیا ہے اس کی؟ یہ دین تھوڑی ہے کہ کوڑا پڑواتے رہو. اور جب رسول اس کی عیادت کو گئے تو وہ اسلام لے گئے, اس نے دین قبول کیا. اب میں دوسرا رخ دکھا رہا ہوں, یہ بھی سرکاری پالیسی نے لکھا. اس کو سمجھیے, یہ بیان نہیں ہوتا, بڑھیا کا کوڑا بیان ہوتا. حضور سرور کائنات اطراف کعبہ میں اور ابو جہل نے اونٹ کی اوجڑی غلاظت آگ کے اوپر پھینک دی. اب بڑھیا کے کوڑے کی طرح چھاڑ دیا بھی کیوں نہیں جاتے.
آپ بڑھیا کے ٹکڑے کی طرح جھاڑ کے نہیں گئے، آپ وہاں سے سیدھے آئے اپنے چچا جناب ابو طالب علیہ السلام کے، آپ دیور ہیں، بولے اے چچا آپ کے ہوتے ہوئے میرے اوپر اونٹ کی غلاظت پھینکی جائے؟ انہوں نے کہا کس نے ڈالی؟ کہا فلاں نے۔ کہا کہاں پر؟ کہا فلاں نے۔ کہا آؤ میرے ساتھ۔ ہاتھ پکڑا میرے ساتھ، محمد کا ہاتھ ابو طالب کے ہاتھ پر۔ ابو طالب اسے ڈھونڈ رہے ہیں جس نے گستاخی کی ہے، سارے بھائی بھتیجے بھانجے سب کو ساتھ میں لیا، وہاں دیکھا وہ ہے کہاں؟ محمد کا ہاتھ چھوڑا، ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا، اور دونوں ہاتھوں کو پکڑنے کے بعد کہا کہ وہ اچھڑی کہاں ہے؟ کہ وہ پڑی ہے، اٹھائی اور اس کے منہ کو ماری۔ وہی رحمت للعالمین جو بڑھیا کا ٹکڑا جھاڑ کے آگے بڑھ رہے تھے، آج وہ غلاظت اس کے منہ پر بلی جا رہی ہے اور دیکھتے ہوئے مسکراتے ہیں۔ فرق کیا ہے کہ سرکار بڑھیا کا ٹکڑا جھاڑ کے آگے بڑھ جاتے تھے، اس کی غلاظت جھاڑ کے آگے کیوں نہیں بڑھے؟ کا فرق سمجھو، بڑھیا نادان تھی، مجھے غلط جانتی تھی، بھولی تھی، اس لیے میں اس کا کوڑا برداشت کر رہا تھا، اس لیے جب اسے صحیح بات پتہ چلی تو دین لے آئی، یہ جانتا ہے میں رسول ہوں، اس کے بعد جھٹلا رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جس نے بڑھیا کا کوڑا برداشت کیا، اس کی 80 83 84 جنگیں، یہ بے وقوفی کا نام دین نہیں ہے، وہ دین ایک کانسپٹ ہے حضور سرور کائنات نے جہاں رحمت اور رافت اور اخلاق اور کردار اور یہ ساری چیزیں ہیں، وہیں عزت نفس اور عزت سے جینا سکھایا ہے، سر اٹھا کے جینا، عزت کے ساتھ جینا۔ یہ اسلام نہیں ہے کہ پتہ چلا کہ کپڑے پھٹے ہیں کہ کیا ہے بڑے مومن، یہ سب بے وقوفی کا چورن ہے، آنکھوں میں کیچڑ ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، شکل میں 12 بج رہے ہیں، کیا ہے کہ مومن ہے؟ یہ کوئی اسلام کا طرز، مطلب جتنا بڑا چمت شکل سے نظر آئے اتنا بڑا مومن، یہ کون سا مومن ہے؟ یہ اسلام ہے ہی نہیں، یہ دین ہی نہیں ہے۔ دین یہ کہتا ہے آپ اپنی کمیونٹی کے، اپنے ریجن کے آپ ایمبیسڈر ہیں، آپ اگر کسی دوسری طرف موو کرتے ہیں جاتے ہیں تو آپ کو دیکھنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ آپ جس کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں وہ کمیونٹی کیسی ہے، آپ جس مذہب کو مانتے ہیں وہ مذہب کیسا ہے، آپ جہاں سے آئے ہیں وہ جگہ کیسی ہے۔ اس لیے مسواک کرنا سنت رسول، عطر لگانا سنت رسول، کنگھی کرنا سنت رسول، سرما لگانا سنت رسول، جمعے کو اچھے کپڑے اگر نئے نہ ہو تو عمدہ کپڑے پہننے کی تاکید ہے، ورنہ نئے پہننے کی تاکید۔ آپ اسٹیٹس مینٹیننس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ مولائے کائنات کی شادی کے موقع پر، یوتھ سے میرا خطاب ہے، میری بات سمجھنا اور اسے یاد رکھنا زندگی میں کام آئے گا، مولائے کائنات کی شادی کے موقع پر زرہ بکی تھی، وہ زرہ کی قیمت کتنی تھی؟ نکاح نامے میں لکھتے ہیں آپ 107 تولہ چاندی، 107 تولہ چاندی آج کی ڈیٹ میں کتنی ہوتی ہے؟ 80-85 لاکھ ہوتی ہے، 1 لاکھ سے اوپر، 1 لاکھ سے اوپر مولائے کائنات کی زرہ۔ آپ دیکھیں اسٹیٹس مینٹیننس کو اسلام نے کہاں تک نبھایا ہے کہ جس زمانے میں عرب کھجور کی چٹائی بن رہے تھے اور 10-20 گھروں کے بعد کسی ایک گھر میں اونٹ یا گھوڑا ہوا کرتا تھا، اس زمانے میں ابو طالب کا بیٹا 1 لاکھ سے زیادہ کی صرف زرہ پہنتا تھا اس زمانے میں۔
सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये फटीचर इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, ये फटीचरों का दीन है। हाँ, इस्लाम कहता है अच्छी सवारी रखो, अच्छा असलाम करो, अच्छा लिबास पहनो, अच्छा पैसा पैदा करो। इस्लाम कहता है कर्जा तो तुम भाई को दोगे कहां से फकीर हो। इस्लाम कहता है हज करो, हज करोगे कहां से जल्दी पाओगे। इस्लाम कहता है खैरात करो। इस्लाम कहता है खौफ है, पांचवा हिस्सा बचत पर ज़कात है। उसके बाद भी नहीं, अनफाल है, अनफाल। और उसके अलावा तो अगर इकोनॉमी साउंड है ही नहीं तो करोगे क्या? ये दीन है ही नहीं। इसलिए इस्लाम ने, देखिए जो थीम है दीन की, मैं उस पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस्लाम ने जो कंसेप्ट दिया, इस्लाम ने जो इक्तिसादियात पढ़ाए जाते हैं, हम लोगों को जो क्लासेस में इक्तिसादियात इकोनॉमी जो पढ़ाई जाती है, उसमें पैसे को पानी से मिसाल दी जाती है कि जैसे पानी अगर बह रहा है तो उससे वजू भी हो सकता है, उसको पिया भी जा सकता है। पानी अगर एक किसी चूहड़ में, तालाब में, किसी गड्ढे में जमा हो जाए तो पहले उसमें गाय आएगी, फिर और कीड़े पैदा होंगे, फिर उसमें ताफुन होगा, वो खराब हो जाएगा, फिर ना उसे पिया जा सकता है ना उससे वजू हो सकता है, फिर उसमें गिलाज़तें कसाफ़तें बढ़ेंगी, वो खराब हो जाएगा, ताफुन हो जाएगा। इसी तरीके से शरीयत की पॉलिसी, दीन की पॉलिसी ये है कि जैसे पानी बहता हुआ है तो उससे तहारत भी होगी, उससे वज़ू भी होगा, उससे पिया भी जाएगा। इसी तरीके से आपका जो पैसा है उसको बहाव दीजिए, वो उसको ज़ख़ीरा मत कीजिए, उसको रनिंग में रखिए। अगर वो स्टॉक हो जाएगा तो पैसा खत्म हो जाएगा, अगर रनिंग में रहेगा तो मनफात होगी, और मनफात होगी तो मईशत मजबूत होगी। इसलिए इस्लाम ने पहला जोर मईशत पर दिया है। और सबसे पहले हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी ये बात समझे थीम क्या है। और ये तो आम बात है कि किस वक्त विलादत हुई और सुबह का समा था और दरिया सावा ही हो गया और फारस का आतिश कदा भी हो गया, रिवायती बातें सुनिए, थीम समझिए। हुजूर सरवरे कायनात हमें देख के क्या कहे। आज अगर टीचर्स डे मनाया जाता है तो लोग टीचर्स के नजरियात पढ़ाते हैं कि उनकी क्या थीम थी, उन्होंने क्या समझाया। आज हम दिन मना रहे हैं, रात में हुजूर सरवरे कायनात बने। तो हुजूर सरवरे कायनात जो दीन लाए, जो दीन जिसकी तबलीग आपने की है, दीन तो अज़ल से है, लेकिन जो आपने जो पैगाम दिया है, जिसकी आपने तबलीग की, जिसकी आपकी पैगंबर है, उसकी थीम क्या है। इस्लाम ने इकोनॉमिकल हमको साउंड किया है, और मैन पावर, दो ही चीजें हैं, या मैन पावर है या इकोनॉमी है। इसलिए इस्लाम ने कबीले का निज़ाम दिया, दूध और खून की आड़ देके अज़दवाज को जायज़ करार दिया। आपस में शादियाँ, उसका भी ये एक लाख कॉन्सेप्ट, तुम एक लाख कहते हो, एक ये भी कॉन्सेप्ट है उसका कि कबीला मजबूत हो, रिश्तेदारियाँ मजबूत हो। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझे, सारी लड़कियों की, कुड़ियों की, सबकी शादियाँ लंदन और कलकत्ता और विलायत में हो गई, और सारे चचाओं की और भाइयों की शादी अमेरिका और कनाडा से हो गया। अब कल कोई बात हुई, दरवाजे पर आके किसी ने ठोकर मारी, तो भतीजे को एक बार थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसकी माँ थी अमेरिका की। अरे उसने कहा इनका तो रोज का मैटर है, हम अपने बच्चों को कहाँ। वो अगर वो मेरी बहन भी होती, उसी कबीले की होती, तो उसे एहसास होता कि हमारे खानदान की बेइज्जती है, तो वो अपने बच्चे को उस एनवायरनमेंट से बचाती है।
اس کو صرف یہاں پر منتبہ مت کیجیے گا، صرف ایسا نہیں ہے کہ کسی مسئلے کی کوئی بات نہیں، کسی لڑائی کی کوئی بات نہیں۔ اسلام کی تھیم دیکھیں اسی سے نہیں ہے۔ لڑائی سے مطلب یہ لڑائی نہیں، لڑائی سے مطلب غربت سے لڑائی، لڑائی سے مطلب جہالت سے لڑائی، لڑائی سے مطلب افلاس سے لڑائی، تنگدستی سے لڑائی۔ اگر قبیلہ مضبوط ہے تو کسی بھی لڑائی میں یکجا ہونے کے بعد آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپس کی ازدواج کو رکھا تاکہ مورلی مضبوط رہو، رشتہ داریاں مضبوط رہیں۔ اور جو موروثی جائیداد ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اسلام کی فلسفی ہے، جو موروثی جائیداد ہے اس کے بیچنے کو منع کیا۔ کیا نظریہ دیا ہے، مولا کا فرمان ہے، بات سنیں اور اس کا لطف لیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے مولا نے فرمایا پھل کھاؤ، درخت کاٹ کے مت کھانا، پھل کھاؤ، پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ زمیندار رہو گے، درخت کاٹ کے کھا جاؤ گے تو پیدل ہو جاؤ گے۔ تو مولا فرماتے ہیں پھل کھاؤ، اس لیے موروثی جائیداد کو بیچنا منع قرار دیا۔ حالت اضطرار میں جائز ہے، غلط مسئلہ ہے، جائیداد چینج کرنے کا کوئی حل نہیں ہے، لیکن منع کیا۔ اور جو تبرکات ہیں ان کی سخت ممانعت ہے، جیسے آپ کے دادا کی کوئی انگوٹھی، چھڑی، تلوار، کوئی عبا، امامہ، پگڑی، دستار، کوئی ایسی بیوڑی جہاں پر دادا بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے، کوئی اس ٹائپ کی کوئی چیز، اس سختی سے ممانعت ہے۔ جو تبرکات ہیں، جن چیزوں کا عزت سے تعلق، یعنی خاندانی وراثتوں کو سنبھال کے رکھو۔ اسلام کا کنسپٹ دیکھیں، مولا وہ مولا جنہوں نے 1000 درخت اپنے ہاتھ سے لگائے، 1000 درخت جناب امیر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے، کتنے چشمے اپنے ہاتھ سے۔ آخری بات مکمل ہو گئی۔ چونکہ امام صادق علیہ السلام کا بھی دن ہے، امام صادق علیہ السلام ادھوڑی، یہ لفظ ہے، گول تکیہ ہوتا ہے نا، گاؤں تکیہ جسے کہتے ہیں، ادھوڑی کا تکیہ اسے کہتے ہیں پرانی زمانے، اس سے ٹیک لگائے، ادھر دیکھیں امام بیٹھے، سائل ہے، اس نے ایک چوٹ کی، اس نے کہا آپ لوگ تو صاحبان عقبہ ہیں، صاحبان جنت ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، آپ یہ میراث میں جائیدادیں، چشمے، باغات، یہ سب آپ کے کیوں ہوتے ہیں، کیوں چھوڑتے ہیں میراث میں؟ تو امام نے ٹیک چھوڑی اور سامنے کے بیٹھے۔ اب جواب سنیے، گفتگو ختم۔ یہ تھیم ہے اسلام کی۔ میں نے بڑھیا کے ٹکڑے سے بات شروع کی، اب یہاں تک آئیے، اسلام اسٹیٹس کنٹینیوس کو کہا کرنا، سمجھ کے بیٹھے۔ اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم یہ جائیدادیں، باغات، کھیتیاں، چشمے اس لیے میراث میں چھوڑتے ہیں تاکہ لوگ کم مالی کی وجہ سے ہماری اولادوں کو حقیر نہ سمجھیں۔ اگر سب پنچر جوڑنے لگے گے تو ہر آدمی کو ٹکر مارے گا، یہ دین نہیں ہے۔ اسلام میں کہتا ہے اچھے بنو، اچھے رہو، جتنا اچھا پیسہ پیدا کر سکتے ہو اتنا اچھا پیسہ، جتنی بڑی پوسٹ پر جا سکتے ہو اتنی بڑی پوسٹ پر جاؤ۔ تسلی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ترقی ہے، اور ترقی ہیومن نیچر میں حکیم مطلق میں رکھی ہے۔ بچہ پہلے اپنی ماں کرتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر بولتا ہے، پھر پڑھتا ہے، اس کا ایک ایک اسٹیپ ترقی ہے۔ تو ہم سے رسول اور امام اور خدا اور نبی یہی چاہتے ہیں کہ ہم دنیاوی اور دینی، معنوی اور روحانی ہر میدان میں ترقی کریں، معرفت میں، عرفان میں، روحانیات میں ترقی کریں، اپنے کو خدا کے قریب کریں۔ نماز روزے کا کنسپٹ بھی یہی ہے، اٹھا بیٹھا سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اگر تھیم آؤٹ ہے، تھیم نہیں سمجھی تو کیوں کثرت ہے،
تو نماز کوئی بھی عمل آپ کرتے کہتے ہیں کہ آپ قربتاً اللہ، قربتاً اللہ، قربتاً اللہ. صبح آپ نے کہا قربتاً اللہ، صبح میں کہا قربتاً اللہ، تو پہلے کیا دور تھے تو طریقوں قربت، قربت، مزید قربت. یعنی اس کو ایسے سمجھے بچوں، سمجھنا میری بات کو، ایک یہاں پرکار رکھو اور اس کے بعد دائرہ کھینچو. اس دائرے کو کھینچنے کے بعد پھر اس ریڈیس کو کم کرو تھوڑا، ایسے ملا دو، تھوڑا سا پینسل اندر کرو، پھر ایک دائرہ کھینچو، پھر پینسل اندر کرو، پھر ایک دائرہ کھینچو، پھر پینسل اندر کرو، پھر دائرہ کھینچو. جتنے دائرے بنتے جائیں گے مرکز سے سب کا واسطہ ہوگا، جو پوائنٹ ہے. بات سمجھ بھائی، قربت کا کانسیپٹ ایک عارف نے اس کا ڈائیگرام بنا کے دکھایا. جتنے دائرے بنے ہوئے نقطے سے سب کا رابطہ ہوگا، لیکن یہ الٹا شروع ہوگا. جو سب سے باہر ہے وہ دور ہے، جو اس کے بعد ہے اس کی دوری کم. قربتاً اللہ کا یہی کانسیپٹ ہے کہ ہر نماز میں جب ہم کہتے ہیں قربتاً اللہ تو ہم صبح جہاں پر تھے اب ہم چاہتے ہیں اس سے اور آگے بڑھیں. یعنی ہر نماز یہ بتا رہی ہے کہ زندگی میں پرموشن کے لیے آگے بڑھتے رہو، ترقی کے لیے آگے بڑھتے رہو. اگر خود کو پرموٹ نہیں کر پاتے تو تم قربتاً اللہ کا مطلب ہی نہیں سکتے. صلوات پر محمد و آل محمد. اسی پر خاتمہ اور دعا پارلا ببرکت محمد و آل محمد علیہ السلام. امام جعفر صادق علیہ السلام اور رسول سرور کائنات کے صدقے اور توفیل میں جو بندہ مومن جو بھی حاجت لے کے اس محفل ذکر پر نور میں آیا، بار الہ اس کی تمام حاجتیں قبول فرما. جملہ مومنین و مومنات کی ساری حاجتیں پوری ہوں، جو مغروب ہیں تو قرض ادا ہوں، جو پریشان حال ہیں کی پریشانیاں ہوں، جو لابلد ہم نے اولاد عطا کرے. ہر مومن مومنہ جو حاجت کرتا ہے مولا آج کے صادقین مولودین کے صدقے اور توفیل میں سب کی حاجتیں. ہماری قوم دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے، ہمارا ملک ترقی کرے، ہمارے ملک میں ہر طرف خوشحالی اور امن و امان رہے. ہمارے سرکار کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے غلام و ناصروں میں شمار.